اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم ہی لیتے ہیں۔ پوری کائنات کے اندر ایک ہی لٹریچر ایسا ہے جو آج تک جس حالت میں لکھا گیا، جس حالت میں نازل کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اسی حالت میں آج بھی پریزروڈ ہے۔ اس میں کوئی زبر پیش 19-20 کا فرق نہیں ہے۔ اس لٹریچر کو ہم کہتے ہیں قرآن مجید۔ قرآن مجید کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین۔ اس کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کو عروج دیا، اس کتاب کی وجہ سے کئی قوموں نے ترقی کی۔ یہ وہ کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور بطور مسلمان ہمارے پاس یہ لٹریچر ہے دنیا کے تمام تر طریقوں کو سر انجام دینے کا، دنیا کے اندر فلاح پانے کا، اور دنیا کے تمام تر امور کو سر انجام دے کے جنت پانے کا۔ ہم اس دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں، کیوں بھیجے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب عبادت کیا ہے؟ میں آپ کو وہ بات بتاؤں گا جو حقیقی ہے۔ اللہ کی رحمت سے عبادت فقط یہ نہیں ہے کہ آپ نے مصلی بچھا لیا اور اس پہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی، نہیں۔ تمام تر امور سر انجام دینا، آپ کاروبار کر رہے ہیں دینی اصولوں پہ رہ کے، وہ بھی عبادت ہے۔ آپ دنیاوی کوئی معاملہ کر رہے ہیں دین کے اصولوں کے مطابق، وہ بھی عبادت ہے۔ آپ اپنے والدین سے حسن سلوک کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں دین کے اصولوں پہ، وہ بھی عبادت ہے۔ آپ بڑوں کا احترام کر رہے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ ہر امور سر انجام دینا، آپ کی شادی ہو، آپ کا کوئی تقریب ہو، آپ کے گھر میں کوئی خوشی ہو، غمی ہو، آپ کے دنیاوی معاملات ہوں، آپ کے دفتری معاملات ہوں، آپ کے زمینی معاملات ہوں، ان کو اسلام کے مطابق سر انجام کر دینا، ان کو اسلامی طریقوں کے مطابق آپ نے سر انجام دینا ہے، یہ عبادت ہے۔ ہم لوگوں نے عبادت کا فلسفہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ یہ معاشرہ جو تباہی کے دھانے پہ آج کھڑا ہوا ہے، وہ وجہ یہ ہے، ہم لوگوں نے عبادت صرف مسجدوں کی حد تک محدود کر دی کہ بھائی یہ عبادت گاہ ہے، اس کے بعد اس سے باہر نکل کے ہم دنیا دار ہیں۔ بطور مسلمان دین کے اوپر عمل کرنا یہ لازم و ملزوم ہے، یہ فرض ہے آپ کے اوپر۔ اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو دین کے مطابق ہی آپ نے ہر امور سر انجام دینا ہے۔ آپ کے شادی بیاہ بھی دین کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر کوئی بھی غیر شرعی حرکت کر رہے ہیں شادی کے معاملات میں، غمی کے معاملات میں، کوئی بھی ایسے معاملات کر رہے ہیں جو خلاف شریعت ہے، تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے جرمدار ہیں۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں، معاشرہ بربادی کی طرف جا رہا ہے، کس وجہ سے جا رہا ہے؟ ہم لوگوں نے قرآن مجید کے احکامات کی فراموشی کی ہے، اس وجہ سے آج ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے معاشرے میں ڈپریشن، انگزائٹی، پینک اٹیک، سٹریس لیول بڑھتا جا رہا ہے۔ معاشرے کے بیشتر افراد آج سٹریس کی گولی کے بغیر سو نہیں سکتے۔ مسلمان کو تو سٹریس ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ضمانت دی ہے مومنوں کو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کیا قرآن مجید میں کسی کو کوئی شک ہے؟ اونچی بولیں، شک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کیا نازل فرمائی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کتاب کے ایک ایک حرف میں کوئی شک نہیں، ایک ایک نقطہ سچا ہے اس کتاب کا۔ آج ہم بلندیوں پہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم بلندیوں پہ ہوگے اگر تم مومن ہوگے۔ آج ہم بلندیوں پہ ہیں تو اس کا مطلب قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا، ہم غلط ہیں، ہم مومن ہی نہیں ہیں۔ مومن کو بلندی کی اللہ رب العالمین نے ضمانت دے دی۔ تم بلندی پہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ آج تم
جھوٹ، فریب، مکر، بدکاری، بے حیائی، فحاشی، ناپ تول میں کمی، ملاوٹ کے مرتکب ہو رہے ہو. آج تم نے اپنے دینی اخلاقیات کی دھجیاں اڑا دی. آج تم نے دین کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا دی، ان کو فراموش کیا. آج تم برباد ہو، آج تم ذلیل ہو گئے ہو، دنیا کے آگے رسوا ہو گئے ہو. ہم لالچ، حرص کا شکار ہوئے میں. ہم کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں، دین فقط ہم اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے. ہمیں دین سمجھ ہی وہ آ رہا ہے جو ہمارے مفاد کا ہے. قرآن مجید صرف اپنی بیٹیوں کے سر پر رکھ کے ان کو ودا کرنے کے لیے نہیں نازل کیا گیا. قرآن مجید نازل کیا گیا اس کو پڑھنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے. آج بدقسمتی سے ہم اپنے مسائل کا حل قرآن مجید سے نہیں تلاش کر رہے. یہ تو میں گارنٹی ایک بات لکھ کے دے دیتا ہوں، جو بندہ قرآن مجید پہ عمل کرتا ہے، قرآن مجید کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس کو کوئی دکھ، درد، غم، تکلیف، پریشانی، بیماری، مصیبت آ ہی نہیں سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ بندہ ہمیشہ قلبی، روحانی، جسمانی، دماغی سکون میں رہے گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے اوپر عمل فرمائے گا. اور یہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرنا یہ چوائس نہیں ہے. دین کے اوپر عمل کرنا بطور مسلمان ہماری چوائس نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر فرض ہے. یہ چیز ہی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلیئر کٹ آپ کو جو ہے نا میتھڈز دے دیے کامیابی کے. آج آپ کو میں بدقسمتی کی بات بتاتا ہوں، اپنا واقعہ ہے ہمارا. ہم کاروبار میں آئے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ مال و دولت تھی، نہ کوئی اثر و رسوخ تھا. تو شوق تھا کہ یہ جو کامیاب بزنس مین ہے، یہ جو کامیاب تاجر ہے دنیا کے اندر، جیف بیزوس، وارن بوفے، جیک ما، ایلون مسک، ان کو پڑھا جائے، بل گیٹس کو پڑھا جائے کہ ان کے پاس کیا گدڑ سنگھی ہے جو ہم مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. ہم مسلمانوں کا شمار دنیا کی کسی فہرست میں نہیں ہو رہا. ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز مینوفیکچر کر لیں، کوئی ایسا برانڈ بنا دیں جو دنیا کے اندر اپنا لوہا منوا دے. کیوں ہم اتنے تنزلی کا شکار ہیں؟ ہم نے پڑھنا شروع کیا، ہم نے بڑے بڑے ارب پتی لوگوں کو پڑھا دنیا کے اندر. اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم اپنی تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں. تاریخ اسلام میں کون ایسے تاجر گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کی تجارت کے اوپر راج کیا ہے، اپنا لوہا منوایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اوپر چلنے والے، ان کی باتوں پہ عمل کرنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. عشرہ مبشرہ کے چند صحابہ اکرام کا آپ کا تذکرہ کرتا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ایسی تجارت کی، ایسے اصولوں پہ تجارت کی کہ اس وقت کے سب سے امیر ترین شخص تھے. آج بھی اگر ان کی دولت کا تخمینہ لگایا جائے تو موجودہ حالات میں 3,500 ارب ڈالر قیمت بنتی ہے، دولت بنتی ہے ان کی. جب وہ وفات پا گئے تو ان کے جو سونے کے ذخائر تھے اس کو توڑتے توڑتے مزدوروں کے ہاتھوں میں آپلے بن گئے. اتنی دولت تھی. اصول کیا تھے؟ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، رحم والا معاملہ کرنا ہے، سودے میں سے عیب نہیں چھپانا، خریدنا بھی کیش پہ ہے، بیچنا بھی کیش پہ ہے، سٹاک نہیں کرنا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی. ہمیں ان کے اصولوں پہ رہتے ہوئے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی. سرکولیشن آف فنڈز کی جو ہے نا اسلام آپ کو ترغیب دیتا ہے. بہرحال قصہ مختصر، ہم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو پڑھا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو پڑھا، حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو پڑھا اور سر پکڑ کے بیٹھ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے تو ہیروز یہ ہیں جن کی تربیت ہی نہیں ہمیں کوئی دے رہا، جن کو ہم پڑھنا ہی نہیں چاہ رہے. اور آج آپ خود فہرست نکال کے دیکھ لیں، دنیا کے اندر موجودہ جو بلینرز ہیں جن کے پاس اربوں ڈالر کی دولت ہے،
آج وہ ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے فلسفے کے اوپر چل رہے ہیں، ان کی تعلیمات کے اوپر پریکٹیکلی عمل کر رہے ہیں، وہ کامیاب ہیں. نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ وہ دغا دیتے ہیں، نہ وہ مکاری کرتے ہیں، نہ وہ لالچ کرتے ہیں، اپنے سودے میں عیب بھی بتاتے ہیں، خریدا ہوا مال واپس بھی لیتے ہیں، وہ کامیاب ہیں. آج ہم محب رسول ہونے کے دعوے دار ہیں کہ ہم سے بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جو خلاف سنت ہو، جو خلاف شریعت ہو. کیا منہ دکھائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بروز قیامت؟ کس منہ کے ساتھ آپ جو ہے وہ حوض کوثر کا پانی جو ہے ان سے مانگے؟ کس منہ کے ساتھ شفاعت کے طلبگار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس منہ کے ساتھ؟ اس کردار کے ساتھ، ان اعمال کے ساتھ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. کیا اتنے اعمال ہیں آپ کے؟ آج بالخصوص نوجوان تباہی کے دیانے پہ کھڑا ہوا ہے. کیوں؟ ان کے والدین ان کو روک ہی نہیں رہے کہ بچہ رات کو ٹک ٹاک دیکھ رہا ہے، یوٹیوب دیکھ رہا ہے، نیٹ فلکس دیکھ رہا ہے. اور آج ان بزرگوں کا میں مخاطب ہو کے یہ بات کہہ دوں، یہی بچہ جو آپ کا ہاتھ پکڑ کے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑائے گا، اور تب آپ اپنی قسمت کو روئیں گے. دین کے ہر ایک جز میں خیر ہے، دین کی ہر ایک ایک بات میں انسانیت کی خیر ہے. دین جس چیز سے آپ کو روک رہا ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے روک رہا ہے، اس چیز میں آپ کا نقصان ہے. جو چیز سے دین آپ کو روکے اس میں آپ کا نقصان ہے، اور جس چیز کو کرنے کا حکم دے اس میں آپ کا فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عدل کرنے والا، سب سے بڑا انصاف کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی ایسی چیز سے نہیں روکا جو آپ کی صحت کے لیے، جان و مال کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہو. آج میں یہ بات، ہمیں میسیج آتے ہیں کہ بچہ بد کلامی، بد لحاظی، بد تہذیبی کرتا ہے، تو ہم ان والدین کو کہتے ہیں کہ آپ نے تربیت کرنے والی عمر کے اندر ان کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا، ان کی زندگی کا مقصد ٹک ٹاک، نیٹ فلکس، یوٹیوب رہ گیا. تو یہی بچہ جو ہے آج بھی ان والدین کو ہم وارن کر رہے ہیں، یہ وقت دور نہیں جب یہ بچہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو اولڈ ایج ہوم چھوڑے گا. اب پنجابی میں اولڈ ایج ہوم کو کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، کی کہندے نے کوئی دس دے؟ یتیم خانہ تے وہ بچیاں دا ہوندا ہے، ہاں بزرگ خانہ کر لو. اولڈ ایج ہوم جتھے بزرگ ہوندے نے، لاوارث بزرگ ہوندے نے. جس دین اسلام پابند کرتا ہے بچے کو اپنے باپ کا بوسہ کرنے پہ، اپنی والدہ کی خدمت کرنے پہ، دین اسلام پابند کرتا ہے. جب آپ بزرگی کو پہنچ جائیں تو دین اسلام کے احکامات ہیں، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. دین اسلام پابند کرتا ہے کہ والدین جب بزرگی کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف بھی مت کو، اور ان کے لیے دعا کرو. کیا دعا کرو؟ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اے اللہ میرے والدین پہ اس طرح رحم کر جس طرح بچپن میں انہیں میرے پہ کیا. یہ دین اسلام آپ کو پابند کرتا ہے. پھر اگر آپ بچے کے دماغ کے اندر، بچے کے اندر دین کا پرزہ فٹ کر دیں گے، بچے کی تربیت دین پہ کر دیں گے، تب آپ کے آگے زبان چلانے کو وہ گناہ کبیرہ سمجھے گا. اور اس کو یہ پتا ہوگا اگر میں نے اپنے والدین کے آگے زبان درازی کی تو دنیا بھی میری تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. اس چیز کا تصور دیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں میڈیا کے اوپر، پہلے تو بچے تھے، آج کل بچوں کے ساتھ ان کے والدین بھی ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، وہ ولاگنگ یوٹیوب کے اوپر چل رہی ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کو میں وہ بات کرتا ہوں، اللہ کی رحمت سے ہم لوگوں نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی ہے، اور میں بالخصوص ان بچوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کیا خواہش ہے آج کل کے نوجوان کی؟ پیسہ ہو، دولت ہو، شہرت ہو، اس کے پانے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے. پیسہ، دولت، شہرت، منی، پاور، رسپیکٹ، تین چیزیں ہر نوجوان کو جو ہے اس کی طلب ہوتی ہے. کس طرح حاصل کی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طلاق میں قرآن میں فرما دیا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تم تقوی اختیار کرو، تمہارے لیے راستے ہی راستے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. بے شمار رزق ان لوگوں پہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا. مطلب
تقوی اور توکل اختیار کرنا دنیا کے اندر کامیابی ہیں. اللہ تعالیٰ نے دولت کمانے کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، بے شمار رزق ہے ان لوگوں کے لیے. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جنہوں نے اللہ میں توکل کیا. میں تقوی اور توکل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک اور آیت آپ کو میں بتاؤں گا اس سے پہلے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ میں فرما دیا، جو میرے ذکر سے غافل ہوا، جو میرے ذکر کا انکاری ہوا، اس کی میں، یا جس نے میرے ذکر کو بھلا دیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. کچھ پانے کے لیے اللہ کا ہونا پڑتا ہے. اللہ کی قسم، یونیورسٹی زندگی بار گزاری ہے میں نے سعودی عرب میں، دنیا کا ہر ملک پھیرا ہوں، ہر کامیاب بندے کے ساتھ دوستیاں یاریاں لگی ہیں. اور میں ایک اس ملک کے مشہور ترین ایک تاجر کا آپ کو قصہ بتا دوں. حرم مکی کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، اس تاجر نے سب سے بڑی اپنی کاروباری سلطنت قائم کی پاکستان کے اندر. میں نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرنے، کہتے ہیں اللہ کے ہو جاؤ بس. 77 سال کے وہ بزرگ مجھے کہتے ہیں اللہ کے ہو جاؤ. زندگی کا نچوڑ انہوں نے اس ایک جملے میں کہہ دیا. ہم کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، فلاح پائی کنہوں نے؟ مومنوں نے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ضمانت دے دی. اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی. اس سے مصدق کا کوئی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ گارنٹی دے دے؟ قرآن میں ایک ایک حرف لکھا ہوا سچ ہے، تو وہ سچ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، بلندیوں پہ ہوگے اگر تم مومن ہو. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ مومن بننا ہے بس. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کا تو ہم پہ بہت بڑا احسان ہے. میں کہتا ہوں سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے نا، وہ کیا ہے ہم پہ؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دین اسلام جو ہے وہ رزلٹ اورینٹڈ بنایا ہی نہیں. رزلٹ اورینٹڈ سمجھتے ہیں؟ رزلٹ اورینٹڈ، میری تھوڑی جی پنجابی بھی کمزور ہے تو مسئلہ ہے وہ اردو بھی کمزور ہے تو معذرت چاہنا. رزلٹ اورینٹڈ کا مطلب ہے ساڑی تواڈی جڑی آرگنائزیشن ہوندیاں نے یا دفتر وغیرہ ہوندے نے، ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ایک بندے نے رزلٹ دیتا، کام صحیح کیتا تو ٹھیک ہے، ورنہ آؤٹ، اسی انہوں باہر کر دینے ہیں. اللہ کا دین ایسا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے نیت کر لو مجھے راضی کرنے کی، کامیاب ہو گئے تو اجر ہے، ناکامیاب ہوئے پھر بھی اجر ہے. مطلب میری خواہش ہے میں اس بار عمرے پہ جاؤں یا میں حج کروں، نیت کر لی اللہ تعالیٰ سے، اسباب ایسے پیدا ہو گئے نہیں کر سکا، اجر پورا ہے. میری خواہش ہے کہ میں میری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. ان کی حدیث ہے خیر الناس من ينفع الناس، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو. میری خواہش ہے کہ میں لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوں. نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا تب بھی اجر ہے، پورا اجر ہے. میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، نہ جا سکا اجر ہے. میں مسجد جانا چاہ رہا ہوں، میں نے گاڑی سٹارٹ کی، راستے میں ٹائر پنچر ہو گیا، مجھے اجر و ثواب پورا مل جائے گا. میری نیت تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی بس. تو اپنے آپ کو وہاں تک تیار کریں کہ بروز قیامت آپ اللہ کے آگے کھڑے ہوئے کم سے کم یہ تو کہہ سکو اللہ تعالیٰ نیت خالص تھی، تجھے راضی کرنے کی پوری نیت تھی. نہیں کر سکا تو مجھے معاف کر دے، اپنی رحمت کے جناب مجھے جنت الفردوس میں داخل فرما دے. اور اللہ تعالیٰ سنے گا. کم سے کم 6/3 کی جو ہے قبر، اس کی تیاری کر لیں. اتنے اعمال ضرور اس ٹیسٹ کی تیاری کر لیں. سوال وہی ہیں. یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، ڈوگر صاحب بیٹھے ہیں، بلال صاحب بیٹھے ہیں، ہم سب کا سوال نامہ ایک ہی ہوگا. اور سب سے اہم چیز، رب کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ٹیسٹ لینا ہے جس کے سوال آپ کو دنیا میں بتا دیے ہیں. اور میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب بتاؤ، پیسہ کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا،
لوگوں کو لٹنے کے لیے نہیں پیدا کیا، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا اپنی. اگر تم نے کاروبار کرنا ہے تو ایسے کرنا ہے کہ وہ کاروبار بھی عبادت ہو. تم گھر پہ ہو، اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرو کہ وہ بھی عبادت ہو. اپنے والدین کے ساتھ رویہ ایسا اختیار کرو کہ وہ بھی عبادت ہو. اپنے کاروباری معاملات بھی ایسے کرو وہ بھی عبادت ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اس چیز کو غور کریے گا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. یہ بات میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. ہم لوگوں کی لغت میں، ہم لوگوں کی زبان میں شکر ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی آپ کے اوپر احسان کرے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ ہم پہ کرم نوازیاں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 آنکھیں دی، 2 ہاتھ دیے، صحیح سلامت جو ہے ناک دی، 2 پیر دیے. یہ اللہ تعالیٰ کی میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے صحت. وہ ایک بندے کو کسی نے کہا تمہاری آج کی تاریخ میں جو تم خواہش کرو وہ تمہاری پوری ہوگی. بندے نے کہا مجھے رولز رائس چاہیے. اس نے کہا ٹھیک ہو گیا، تمہیں رولز رائس گاڑی ملے گی. یا سمجھ لو V8 بنگلی بندے نے، انہوں نے کہا V8 گڈی تینوں ملتی ہے، V8 گڈی تینوں دواں گے لیکن ایک اکھ دینی پائے گی. بندہ کہنا نہیں کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اکھ جڑی اللہ تعالیٰ نے سانوں عطا کیتی ہے، کئی V8 گڈیاں لینڈ کروزر تو زیادہ قیمتی ہے. ایسے تسی تجربہ کر لو، سوچو کنی بڑی اللہ دی نعمت ہے. تانوں ایک محل کوئی بندہ دے دے تے بدلے چ کہے کہ ایک ہاتھ دے دے، دو گے کدی؟ تے ایدا مطلب ہے ساڈا ہاتھ اللہ تعالیٰ دی کنی بڑی نعمت ہے. اے محلات تو بھی قیمتی ہاتھ ہے گا جڑا صحیح سلامت ہے اللہ تعالیٰ نے سانوں عطا کیتا ہے. کدی شکر ادا کیتا ہے؟ کیا شکر ہے اس صحت کا، اس جان کا کیا شکر ادا کر رہے ہیں؟ ان کانوں کا، ان آنکھوں کا کیا شکر ادا کر رہے ہیں؟ کان میں اذان کی آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ دن میں 5 بار اپنے بندے کو اپنے گھر بلا رہا ہے، آواز آ رہی ہے کان میں، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. جو بھی نہیں رینگ رہی. پھر جب اس نعمت سے اللہ تعالیٰ محروم کرتا ہے تب پچھتاتے ہو. اور یہ اے جاہلاں والی گل ہے، مینوں نظر لگ گئی، میرے تے ازمائش آ گئی. ازمائش نیک بندیاں تے آندی ہے. تسی نہ نمازاں پڑھتے ہو نہ قرآن پڑھتے ہو تے اپنے آپ نوں انج ولی اللہ بنائی پھرتے ہو. ازمائش آ گئی. کیڑی ازمائش آ گئی؟ تواڈے کوئی کردار ہے کہ نہیں ازمائش والے؟ نمازاں اساں نہیں پڑھتے، جھوٹ اساں بولتے ہیں، مکاری اسی کر رہے ہیں، فریب اسی کر رہے ہیں، ناپ تول چ کمی اسی کر رہے ہیں، ملاوٹ اسی کر رہے ہیں. تے جدوں مصیبت آندی ہے اللہ تعالیٰ دی، جس مصیبت دا اللہ تعالیٰ نے قرآن چ ذکر کر دیتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفر کیا تمہارے لیے عذاب شدید ہے. یہ نعمتیں ہیں، اس کا شکر ادا کرنا میرے پہ لازم و ملزوم ہے. اور ایک اور بھی فلسفہ ہے، وہ ساڑی لغت شکر دا جڑا ہے گا مترادف او نہ شکری ہے گا. دین اسلام تے قرآن دی روح چ شکر دا الٹ جڑا ہے گا وہ کفر ہے گا. یا بندہ شکر کرتا ہے یا بندہ کفر کرتا ہے، وچکار والی کوئی شے نہیں. تے جڑا کفر کرتا ہے وہ دے واسطے عذاب شدید ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میں ڈاکٹر شبیہ علی کرام کولوں کوئی گل نہیں کر رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے رہبر رہنما کل کائنات دے سردار، انہاں دے اوتے جڑی کتاب نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے نازل کیتی قرآن مجید، او دا حوالہ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تانوں مال دی نعمت تو نوازیا، مال اج اے بھی اپنا تصور بدل لو. وہ کہندے نے میرا مال ہے میں کمایا ہے. اللہ تعالیٰ کہندا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اللہ تعالیٰ نے کلیم کیتا ہے رزق میں عطا کردا. اگر مال آپ کا ہے تو حساب کس چیز دا دے رہے ہو؟ پھر قیامت سے حساب کس چیز دا ہوئے گا؟ یہ مال جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا یہ امانت ہے جس کا حساب ہوگا.
میں اپنے اکاؤنٹنٹ اپنے منشی کو حساب مانگدا نا اپنے مال دا وہ پابند ہوتا ہے کیونکہ میرا مال وہ کول ہوتا ہے. جیڑا مال میرے کو لے گئے وہ اللہ تعالیٰ دی امانت ہے, وہ بھی حساب ہوئے گا. حساب کس چیز کا ہوئے گا؟ کتھوں کمایا. پہلا سوال مال کہاں سے کمایا, کیسے کمایا. ایتھے سیاستدان روندے نے منی ٹریل مانگ لی ہے, اتنے جا کے بھی منی ٹریل دینی ہے. جوے تو فحاشی تو او چیزیں جڑی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیتی ہیں وہ تو تسی مال کمائے نہیں سکتے, حرام مال ہے. جڑی تواڈے گھر بے سکونی بیماریاں لے کے آئے گا, تواڈے بچے برباد کرے گا, تواڈی زندگی چ بے سکونی لے کے آئے گا, ڈپریشن چ پائے گا. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیتا ہے جھوٹ بول کے مال نہیں کمانا, ناپ تول میں کمی کر کے مال نہیں کمانا, مکاری سے فریبی سے مال نہیں کمانا. مال کہاں سے کمائے حساب ہوگا. مال کا کیا کیا, مال کہاں خرچ کیا. دین اسلام آپ کو پابند کرتا ہے کہاں خرچ کیا, کمایا کیسے, خرچ کہاں کیا. ہم پابند ہیں. لوگ یہاں پہ سینہ چوڑا ہو کے تکبر سے کہہ رہے ہیں اور میرا مال ہے میں جو مرضی کراں. اے تکبر ہے, مال ہے ہی نہیں. جے تیرا مال ہے تو حساب کس چیز دینا پھر اگے جا کے. مال اللہ کی امانت ہے اور اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے, یہ حساب ہونا ہے. اور کیونکہ میں آپ کو یہ آپ ماشاءاللہ دیہات کے لوگ ہیں, شہر میں تو یہ بہت زیادہ, شہری جو لوگ ہیں ان میں تو بہت زیادہ یہ معاملات ہیں. اللہ کی قسم اس مال کا کوئی یہ بھی حساب ہوئے گا. آپ کے ساتھ اگر کوئی آپ کا پڑوسی بھوکا ہے اس کا بھی آپ نے پورا کرنا ہے. آپ کا کوئی رشتہ دار غریب ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا مال دیا ہوا ہے, اس پہ خرچ کریں. آج بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے پیسوں کے لیے, اور بھائی یہ مال آپ کا نہیں ہے, اس مال کا حساب ہوگا. تمہارا بھائی غریب تھا اس کی مدد کیوں نہیں کی, تمہارا پڑوسی بھوکا سوتا تھا اس کی کیوں نہیں مدد کی, اللہ کے دین کے لیے کیا کام کیا, مسجدوں میں کتنا حصہ ڈالا. آج بدقسمتی ہے اسکولوں کی تو ہزاروں روپیہ فیس ہمیں نہیں چبھتی, قرآن پڑھانے والا ٹیچر جو ہے اس کو 500 روپیہ بھی چبھتا ہے. تو صحیح حشر ہو رہا ہے, یہی حشر ہونا چاہیے. پھر سب سے اعلیٰ, سب سے اولا, سب سے افضل تعلیم, اس کو پڑھانے والا استاد جو ہے وہ محتاج ہے. یہی ہماری معاشرے کی بربادی کا سبب بنا ہے. بہرحال صحت کا حساب ہونا ہے, اللہ کی راہ میں صحت کو استعمال کریں, یہ اس نعمت کا شکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی. مال کا حساب ہونا ہے, اللہ کی راستے میں مال خرچ کریں, لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں, رحم والے معاملات کریں. والدین سب سے بڑی نعمت ہے, اس کا کس طرح شکر ہے, اس نعمت کا کیسے شکر ہے. ان کا احترام کریں, ان کی خدمت کریں, ان کے پاؤں دبائیں. اگر وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں تو ان کے ساتھ شفقت والا رحم والا معاملہ عطا کریں. یہ اس نعمت کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت آپ کو عطا کی ہے, اس اولاد کی نعمت کا کیسے شکر ادا کرنا ہے. اس اولاد کو دین کے راستے میں چلائیں, دین کی تعلیم دیں, یہ اولاد کا شکر ہے. اور اس آیت سے ڈر جائیں, وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر کفر کیا تمہارے لیے عذاب شدید ہے. پھر سب سے بڑی بات, اللہ تعالیٰ نے آپ کو سواری دی ہے, شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ زندگی عطا کی ہے جو آج سے کچھ سال پہلے کہ بادشاہوں کے پاس وہ زندگی نہیں تھی. یہ پنکھا چل رہا ہے, کیا مغل بادشاہوں کے پاس محلات میں یہ پنکھا موجود تھا؟ جو سواری تم چلا رہے ہو, اگر تم سائیکل بھی ہے نا تمہارے پاس تو تمہیں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ جو ہمارے بادشاہ تھے مغل بادشاہ, ان کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی, وہ اونٹوں پہ گھوڑوں پہ کئی دن کئی مہینے سفر کرتے تھے, اپنی منزل تک پہنچتے تھے. آج تم 2 گھنٹے کے اندر اپنے پیڑے سے لاہور پہنچ جاتے. کتنا بڑا اللہ پہ تمہارا احسان ہے, اللہ کا احسان ہے. میں سمجھتا ہوں اس دور کے لوگ بھی اگر جنت نہ حاصل کر سکے تو بدقسمتی ہے. سواری, ایک میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں. میرا ایک دوست ہے, بڑا قریبی دوست ہے. اچھا, میں اس سے کوئی 3-4 مہینے بعد, وہ ملک سے باہر ہوتا ہے, میں 3-4 مہینے بعد اس سے ملتا ہوں. میں جب بھی اس سے ملتا ہوں اس کے پاس نئی گاڑی ہوتی ہے. تو اس کی ایک عادت تھی, جب وہ گاڑی میں بیٹھتا تھا
وہ سفر کی دعا پڑھتا تھا اونچی اونچی، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا ربنا منقلبون، پھر بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے سواری دی، شکر ادا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر اتنا فضل کیا تھا، اس کی سواری میں برکتیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ڈالتا رہتا تھا۔ اس کے بعد ہر جب بھی اس سے ملا اس میں نئی گاڑی ہوتی تھی اور بہترین سواری ہوتی تھی۔ آج اگر ہماری خواہشات پوری نہیں ہو رہی، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کر رہے، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم تم سائیکل پہ ہو، تم اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پہ بھی ترقی دے دے گا، تمہاری وہ سائیکل بھی لینڈ کروزر بن جائے گی کچھ عرصے میں۔ صبر کرو، شکر کرو۔ قرآن کی آیت ہے لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، یقین کے ساتھ صبر کرو، اللہ تیرا شکر ہے، جو تو نے مجھے عطا کیا میں اس پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اگر آپ اپنا رزق بڑھانا چاہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ رحم والے معاملات شروع کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحم والے معاملات شروع کرتے ہیں۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ رحم والے معاملات نہیں کرتا، اللہ اس کا رزق کم کر دیتا ہے۔ یہ بھی غلط فلسفہ ہے کہ جو لکھا ہوا ہے وہ مل کے رہنا ہے، کوئی نہیں۔ رزق گناہوں سے کم بھی ہو جاتا ہے، فحاشی سے، بے حیائی سے کم ہوتا ہے، سود خوری سے کم ہوتا ہے، گناہوں سے کم ہوتا ہے، اور نیکیوں سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رزق بڑھا دے گا، صدقہ، خیرات، رحم والے معاملات، انسانیت کی خدمت۔ تم چاہتے ہو اللہ تم پہ رحم کرے، لوگوں پہ رحم کرنا شروع کر دو۔ تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے، لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دو، تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ اپنے اندر سے کینہ، حسد، بغض نکال دو، نفرتیں نکال دو، غصہ نکال دو، اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرنا چھوڑ دو، اپنے ملازموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ترقیوں کی راہ پہ گامزن کر دے گا، اور وہ ترقیاں عطا کرے گا، وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے تم نے تصور بھی نہ کیا ہو۔ آج ہم بربادی کا شکار کیوں ہیں؟ آج ہم جو ہے وہ روتے ہیں کہ ہمارے حالات خراب ہے، ہم کسی آزمائش سے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی زندگی میں نا امید نہیں ہونا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے اندر دیکھیں، کیا کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے جو رب کی نافرمانی کا باعث بنتا ہو۔ آج عام بات ہے، بچوں کو مائیں سکھاتی ہیں یہ پھوپھیوں سے بات نہیں کرنی، یہ پھوپھیاں ایویں آ جاتی ہیں منہ اٹھا کے گھر پہ، یہ خالیں آ جاتی ہیں، یہ چاچو آ جاتے ہیں۔ یہ خونی رشتہ دار آپ کے اوپر فرض ہے، یہ رحم کے رشتہ دار ہیں، یہ رحم کے رشتے ہیں۔ ان رشتوں کا قیامت والے دن حساب ہونا ہے۔ جو بندہ ایسے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی کر دیتا ہے۔ جو لوگوں کے ساتھ بد سلوکی، بد لحاظی، بد کلامی، بد زبانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق کم کر دیتا ہے۔ آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاتا ہوں، صحیح حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدترین ہے وہ شخص جس کی زبان کے شر سے لوگ اسے بات کرنا چھوڑ دیں۔ اور آج ہم لوگ فرعون بنے بیٹھے ہیں، اور میری زبان دی وے تو میرے نال گل کرتے گھبراندا ہے، اور لعنت ہے تیری شکل تے اگر کوئی بندہ تیرے تے گل کرتے گھبراندا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تو بدترین شخص ہے۔ بدترین شخص ہے وہ جس کی زبان کے شر سے لوگ اسے بات کرنا بند کر دیں۔ تو یہ فخر کی علامت نہیں ہے اگر کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہو تو اس پہ لعنت بھیجے کہ تیرے تو بڑا لعنتی کوئی نہیں، تیری زبان دی شر تو لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ میری زبان دی وے تو لوگ میرے گل کرتے گھبراندے نے۔ اسلام دی روح نہ تو بدترین شخص ہے۔ تو آپ کو بدترین شخص بننا چاہتے ہیں؟ منہ کھلے، آپ کے منہ سے پھول چھڑکنے چاہیے، لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں، پتہ لگے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جا رہا ہے۔ آپ کے ساتھ کاروباری معاملات ہوں تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے میں نے کسی مسلمان کے ساتھ تجارت کی ہے۔ اور ایک اور چیلنج ہے، آخری بات، آپ دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، دین اسلام کے مطابق تجارت کریں۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ رحمت اور برکتوں کا نزول نہ فرما دیا، اور اگر آپ کے تجارت کے اندر آپ کو ترقی نہ ملی، اسلام کے مطابق تجارت کریں، میرا گریبان پکڑ لینا، اور میں آپ کا دنیا کے اندر بھی جرمدار ہوں،
آخرت کے اندر بھی جرمدار ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے اوپر مکمل طور پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کے اوپر اپنے رحمتوں کا نزول فرما۔ اللہ تعالی ہمیں تمام تر دکھوں سے، غموں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، فتنوں سے، فسادات سے، نظر بد سے، حسد سے، شرارت سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے اہل عیال کو ذہنی، قلبی، روحانی، جسمانی، دماغی سکون عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا، ان کو دین اسلام کا خادم بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاشرے کی اصلاح فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔